الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین. تقدیر کے دو مراتب ہم پڑھ چکے، ہوتا ہے العلم اور الکتابہ. آج کے درس میں جو ہم تقدیر کا مرتبہ پڑھنے والے ہیں وہ المشیئہ، یعنی تقدیر کے چار مراتب میں سے تیسرا مرتبہ المشیئہ ہے. المشیئہ کا مطلب ہوتا ہے چاہت، یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہی واقع ہوتی ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہی واقع ہوتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے. اب کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی چاہت کے بغیر دنیا میں کچھ ہو رہا ہے، تو یہ باطل ہے، یہ امر باطل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور چاہت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جیسا کہ ہمارا عقیدہ ہے. تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ چیز پڑھیں گے. شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کے مطابق ہو رہا ہے. فما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا اور وہ ہو رہا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں چاہا وہ چیز نہیں ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت یہ تقاضا کرتی ہے حقیقت پر ہر اس چیز کو جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس تعلق سے یہ بات بیان فرمائی کہ وَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ، کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے الا مشیت اللہ وحدہ، مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی چاہت کے مطابق وہ چیز ہو رہی ہے. فما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اور اس کے دلائل قرآن کریم کے اندر بہت سارے ہیں. ان دلیلوں میں سے کچھ دلیل ہیں ہم پڑھتے ہیں، صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر کا موقع نہیں ہے. ترجمے سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 29 کے اندر 29: من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، بے راہ کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے اسے اسے سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کر دے، اور جس کو چاہے ہدایت دے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کا ذکر ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. ہاں، نا انصاف لوگوں کو، یعنی جو ظالم لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہے کر گزرے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے وہ کر گزرے. اللہ کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن جو مخلوق کر رہی ہے، بندے کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے سوال ہوگا.
سورہ بقرہ آیت نمبر 284 284 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، پھر جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے اسے معاف فرما دے، اسے بخش دے، اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ جسے چاہے بخش دے، معاف فرما دے، اور جسے چاہے اسے سزا دے دے۔ لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اچھے انسان کو بھی سزا دے گا؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا برے انسان کو ہی دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عدل اور انصاف والی ہے۔ اس سے کوئی ہرگز یہ مطلب نہ نکالے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے جو ہے بخش دے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع کشادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا ان لوگوں کو ہی دے گا جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جنہوں نے نہیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عدل والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت عدل ہے، اور اس کا منع، اور جب ہم ایک اصول ہے کہ جب ہم کسی صفت کو ثابت مانیں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر ہم نے لفظ عدل، صفت عدل ثابت کی، تو اس کی اپوزٹ جو صفت ہے وہ اپنے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اپنے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کی صفت کی نفی ہو جائے گی کہ وہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہیں ہے۔ عدل کی اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ظلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ صفت علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہالت۔ جہالت اللہ کی صفت نہیں ہے۔ صفت قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا اپوزٹ ہے عاجزی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاجز نہیں ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، اس کے اپوزٹ جتنی صفات ہوں گی وہ اپنے آپ رد ہو جائیں گی، وہ اپنے آپ رد ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اسماء و صفات پڑھیں گے تو اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ تکویر آیت نمبر 28 اور 29، 28 اور 29 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا؟ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے اور تم اپنے رب کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے پروردگار کے رب کے چاہے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چاہت ہی سب کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت رہے گی تبھی ہم کوئی کام کر سکتے ورنہ نہیں کر سکتے۔ اور اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان میں سے ایک عظیم حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے 2654 پہ نقل کیا ہے، اور یہ روایت آپ کو اسلام 360 پہ 5758 5758 یہ مل جائے گی۔ بہت عظیم حدیث، آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا ان قلوب بنی آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کی اولاد کے سارے دل ایک دل کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یصرفہ حیث یشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو آخری لفظ ہے یصرفہ حیث یشاء، کہ وہ جس طرح چاہتا ہے اسے گھماتا ہے، اسے پھیر دیتا ہے، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت ثابت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور پھر حدیث کے آگے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اس کے بعد اللہ کے نبی ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ، اے میرے رب دلوں کو پھیرنے والے، دلوں کو پلٹنے والے، تو ہمارے دلوں کو اطاعت پر نیکی پر پھیر دے، نیکی پر پلٹ دے۔ ایک عظیم دعا ہے، اس دعا کو ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے، خصوصی طور پر سجدوں میں اس دعا کو کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دلوں کو اطاعت پر اور دین پر پھیر دے، آمین۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ یہ ہے کہ آدم کی اولاد کے جو دل ہیں، سارے دل ایک ہی دل کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے اسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے، اسے پلٹ دیتا ہے، گھما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کا تصرف کرتا ہے، اس کو پھیر دیتا ہے، اس کو پلٹ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو پلٹنے والا ہے۔ دلوں کو پلٹنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کو پھیر دے۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے ثبت قلوبنا، کہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ، واصرفها الى طاعتك ومرضاتك، اے ہمارے رب ہمارے دل کو تیری اطاعت اور تیری مرضات، تیری خوشنودی، تیری رضامندی کی طرف پلٹ دے۔ فی کل ما تحبه من الاقوال والاعمال والاخلاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری ہر اس اطاعت اور تیری خوشنودی کی طرف پلٹ دے جسے تو محبت کرتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے یعنی جو ہم بولتے ہیں، چاہے وہ افعال میں سے یعنی جو ہم کرتے ہیں، چاہے وہ اعمال میں سے جو ہم عمل کرتے ہیں، کوئی بھی ہوں، کوئی بھی، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ فالعبد، اب بندے کے لیے جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے کہ بندہ سعادت حاصل کر لے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی ہی وہ ذات ہے جو سعادت، کامیابی سے انسان کو ہمکنار کرتا ہے۔ فالعبد ليس له شيء من امر سعادتي او شقاوتي بل ان الامر كله لله فان اهتدى فبهداية الله تعالی اياه، بندے کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ بندہ اپنے لیے سعادت مندی یا بدبختی کو چن لے، بلکہ سارا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے ہدایت دے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عدل اور انصاف ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ آگے یہ بات آئے گی، یہ بات آئے گی علماء کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دیتا ہے تو بفضلہ وکرمہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہدایت دینا اپنے اس بندے پر فضل اور کرم اور عنایت ہے۔ بندے کو اس چیز پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کر دے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل کو پھیر دے بحکمتہ وعدلہ وعلمہ الباقی، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عدل ہے اور انصاف ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا علم جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی طرف سے جو بھی چیزیں ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ ساری چیزیں حکمتیں اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اس چیز کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس حدیث کے اندر جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہوئی ہیں ان میں سے ایک صفت العصابہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انگلیاں ہیں۔ کیسے ہیں؟ کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وشأنہ، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان، جلال، عظمت کے لائق ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم کیسے ہے، کس طریقے سے ہے، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں جیسے اس کی شان اور عظمت اور جلال کے لائق ہیں۔ ہم ثابت مانیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو ثابت کیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی ثابت کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صفت ید کو ثابت کیا، تو صفت ید ہے تو ظاہر سی بات ہے انگلیاں بھی ہیں۔ دوسری اس حدیث کے اندر جس چیز کا ثبوت ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے وہ بندوں کے حق میں پہلے ثابت ہو چکی ہے۔ تیسری جو چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں دعا بتائی ہے، اس دعا سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بندے ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، بندے فقیر ہیں اور بندے ہر وقت محتاج ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا بل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا؟ بلکہ تم یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلا چاہے۔ اور اگر ہمیں ایسا کہنا بھی ہے تو ہم اس کے لیے پھر ثم کا لفظ لگائیں گے۔ کس کا لفظ لگائیں گے؟ ثم کا، کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر تو چاہے، یعنی اللہ کی مشیت کے بعد ہی بندے کی مشیت ہے، جیسا کہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اب مشیت کے تعلق سے کچھ نوٹس تنبیہات ہیں جو شیخ صالح سندھی حفیظ اللہ نے بیان کیے ہیں، میں وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلی تنبیہ، سب سے پہلا نوٹ یہ ہے کہ جب یہ چیز معلوم ہو گئی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا وہ واقع ہوا اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا وہ نہیں واقع ہوا، ایک بندہ کہہ سکتا ہے، بندے کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیز اس لیے واقع نہیں ہوئی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت میں نہیں ہے۔ سوچ سکتا ہے کہ انسان، کیونکہ شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انما کان عدم وقوعی لعدم مشیئتی، کہ کسی چیز کا واقع نہ ہونا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے، مشیت نہیں ہے، اس لیے وہ چیز وجود میں نہیں آئی۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ چیز وجود میں آتی، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں چاہتا اس لیے وہ چیز واقع نہیں ہوئی۔ تو کسی چیز کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے، بلکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 99 کے اندر فرمایا وَلَوْ شَاءَ، جیسے مثال کو کوئی آدمی سوال کرے کہ بھئی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے ہدایت نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کافر رہا یا گنہگار رہا تو اس میں بندے کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا۔ تو اس چیز کو قرآن کریم کے آیت کے ذریعے سے ہم سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 99 کے اندر فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے سارے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، سب کے سب لوگ کیا کرتے؟ ایمان لاتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے۔ آگے قسمیں علماء نے بیان کی، وہ میں قسمیں بیان کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ انعام آیت نمبر 35 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو سیدھے راستے پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ شورى آیت نمبر 24 آیت نمبر 24 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی دل پر مہر لگا دے۔ تو یہ جو نوٹ ہے، پہلی تنبیہ وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا واقع نہ ہونا وہ واقع اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے یہ ہرگز نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ کی مشیت اور چاہت نہیں، اس لیے وہ چیز واقع نہیں ہوئی۔ دوسری تنبیہ اور نوٹ یہ ہے کہ مشیہ یہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے چاہت، اور اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے ارادہ، یعنی ارادہ کرنا۔ دونوں لفظ مترادف، یعنی مطلب کیا کہتے ہیں،
سیم الفاظ اگر ہیں لیکن دونوں کے اندر فرق ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ اسی لیے عقیدے کے اندر علماء نے ارادہ کی دو قسمیں بیان کی، الارادہ الکونیہ اور الارادہ الشرعیہ۔ ارادہ الکونیہ اور ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ القدریہ، ارادہ کونیہ القدریہ سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارادہ کیا اس چیز کا کہ وہ چیز ہو جائے تو وہ چیز ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کا ارادہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی اسی کو پسند بھی کرتا، اس سے محبت بھی کرتا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ارادہ کونیہ قدریہ کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کیا اور وہ چیز ہوئی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز اس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت بھی کرتا۔ جبکہ ارادہ شرعیہ، اس کی دلیل آپ سننے پہلے، ارادہ کونیہ کی دلیل یہ ہے، ارادہ کونیہ ارادہ کونیہ یعنی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ارادہ کونیہ قدریہ ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرے، گناہ ہو رہے ہیں گناہ سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں سے کفر اور معصیت پر راضی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بروج آیت نمبر 16 کے اندر کیا فرمایا؟ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 کے اندر فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اردنا کا لفظ استعمال کیا کہ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ دوسری یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کان اللہ یرید ان یغویکم، سورہ ہود آیت نمبر 34 بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ تو یہ ارادہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے کی گمراہی سے محبت نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی گمراہ ہو، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو پسند یہ، اللہ کی چاہت یہ کہ سب اللہ کی اطاعت کریں، سب اللہ کی اطاعت کریں۔ اب دوسری قسم ہے ارادہ شرعیہ۔ ارادہ شرعیہ وہ ارادہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا شرعی اعتبار سے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ جو چیز ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور بندے کا توبہ کرنا، توبہ کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا ارادہ ہے، ارادہ کونی، ارادہ شرعیہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 27 کے اندر فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، یعنی اللہ توبہ سے محبت کرتا ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر جہاں روزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ یعنی اللہ روزے کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا احکام ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے، بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، عمر دراز ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی کی ہے، سختی نہیں کی۔ تو جو یہ اور دو ارادے کونیہ اور شرعیہ، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارے ایک استاد تھے مدینہ یونیورسٹی کے، جن سے ہم نے کلیۃ الدعوہ اصول الدین کے 7ویں سیمسٹر اور 8ویں سیمسٹر میں ہم لوگوں نے عقیدہ ان سے پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوں، اللہ ہم کو جزائے خیر دے۔ ہم نے اپنی زندگی میں عقیدے کا ایسا استاد نہیں دیکھا، انہوں نے عقیدہ ہمیں اس طریقے سے پڑھایا، عقیدے کے بڑے دقیق باریک مسئلے شیخ حافظ اللہ میں چند منٹوں کے اندر سمجھا دیا کرتے تھے۔ تو شیخ حافظ اللہ کا نوٹ ہے میرے پاس انشاءاللہ،
میں ارادہ کونیہ اور شرعیہ کے تعلق انہوں نے اس میں وہ کچھ اور تفاصیل بتائی، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا، تو وہ چیزیں انشاءاللہ مثال کے ذریعے سے وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، وہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ تیسری جو چیز ہے اہم، وہ نوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ارادہ کی دو قسمیں ہیں، کونیہ اور شرعیہ، کہ ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ارادہ کرتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، لیکن دوسری چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ چیز ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ جیسے مثال طور ابو بکر کا ایمان، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں دونوں چیزیں جمع ہوں، ارادہ کونیہ قدریہ بھی ہے اور ارادہ شرعیہ بھی ہے۔ ارادہ کونیہ قدریہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا ارادہ کیا وہ ہوئی، اور شرعیہ اعتبار سے اس اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ابو بکر کا ایمان پسند تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کو پسند کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں۔ اور بھی اس کی مثالیں ابو جہل وغیرہ کے کفر کی، جو ابھی میں دوں گا شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ ہے، اس لیے میں ابھی وہ مثالیں نہیں دے رہا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی میں وہ مثالیں آپ کو دوں گا، ابھی آپ لوگ کو یہ جو نوٹس ہیں یہ دھیان رکھنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مشیت، جیسے ارادہ کی ہم نے دو تقسیم بیان کی علماء نے، کہ ارادہ کونیہ قدریہ اور ارادہ شرعیہ۔ جو مشیت ہے، مشیت کی کوئی قسم نہیں ہے، یہ ایک ہی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو کیوں مقرر کیا جن سے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ تو ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس چیز کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ برائی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برائیوں کو پیدا کیوں کیا؟ ایک سوال ہوتا ہے نا، کوئی آدمی سوال کرتا ہے کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کو جیسے گناہ ہے، گناہ کو کس نے کیا، پیدا کس نے کیا؟ خلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور بندہ گناہ کرتا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائی کو پسند ہی نہیں کرتا تو یہ چیزیں وجود میں کیوں آتی ہے؟ اس کی کیا مصلحت ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہیں، اتنی حکمتیں ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب، ان کی کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، سعادت کی گھر کی چابی، بہت زبردست کتاب ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں، لیکن بہت زبردست کتاب ہے۔ اگر اردو میں ترجمہ اس کا ہو گیا ہے یا انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا ہے تو آپ اس کی یہ کتابیں ضرور پڑھیں، اور خصوصاً علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں ہم کو پڑھنی چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ بہت زبردست کتابیں ہوتی ہیں، اور آپ نے اپنے استاد سے جو علم حاصل کیا 10-11 سال کے اندر شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ سے، پھر آپ نے کتابیں تصنیف کی، اللہ اکبر۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں، اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بندہ عالم ہو ہی نہیں سکتا جو ابن تیمیہ اور ابن قیم کو نہ پڑھے۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، مفتاح دار السعادہ۔ اس کتاب کے اندر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس چیز کی 30 حکمتیں بیان کی۔ کتنی حکمتیں بیان کی ہیں؟ 30 حکمتیں بیان کی ہیں، وہ ساری تو ہم نہیں بتا سکتے، کافی وقت لگے گا، لیکن کچھ حکمتیں آپ کو بتاتے ہیں جو شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ وغیرہ نے بیان کی ہیں، کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمت ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یعنی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، لیکن اب اپنی ذات کے لیے اللہ کا ارادہ نہیں، دوسروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کے لیے جو ہے وہ چاہتا ہے۔ اور علامہ قیم رحمہ اللہ نے جو حکمتیں بتائی ان میں سے ایک حکمت یہ کہ وقوع التوبہ، توبہ کا واقع ہونا، کہ اگر بندہ گناہ نہ کرتا توبہ کیسے کرتا؟ چاہے وہ توبہ کبیرہ گناہ سے ہو، چاہے وہ توبہ کفر سے ہو، چاہے وہ توبہ شرک سے ہو، چاہے وہ توبہ بدعت سے ہو۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے، گناہ کے کرنے کے بعد کیا کرے؟ توبہ کرے. تو اس لیے یہ چیزیں اس کی ایک حکمت یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. تو یہ اس چیز کو لازم ہے کہ بندہ کیا کرے؟ گناہ کرے. اگر گناہ نہیں کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت غفور ہے اللہ سبحانہ معاف کیسے کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے تو اس میں کہ بندے سے گناہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، مغفرت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ غصہ بھی ہوتا ہے. لیکن جب کوئی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو گناہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ سے محبت کرتا ہے تو یہ اس چیز کو لازم ہے کہ بندے گناہ کریں، گناہ سے کیا کریں؟ توبہ کریں. نمبر 3 معرفت العبد حاجت الدائمہ یا ربی، کہ بندے کا یہ معرفت حاصل کرنا کہ بندہ ہر وقت ہمیشہ اپنے رب کی رحمت کا محتاج ہے، ہمیشہ اپنے رب کا محتاج ہے. اپنے رب کی رحمت، فضل اور کرم کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا. نمبر 4 اگر بندے سے گناہ ہو جائے، معاصی ہو جائے، تو بندہ اپنے رب سے یہ چیز پسند کرتا ہے کہ اس کا رب اس کی مغفرت فرمائے. یعنی جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے، جب کتنی سبحت حکمت ہے اس کے اندر کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب ہم سے کوئی گناہ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے. ہماری یہی چاہت ہوتی ہے نا کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو ہم اپنے رب سے یہ چاہت اور امید رکھتے ہیں، ہم یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے اس گناہ کو پردہ ڈال دے، ہمیں معاف فرما دے. اللہ اکبر. بڑے علماء کو پڑھنے کے فائدے ہوتے ہیں تو کہا کہ فَكَانَ يَنبَغِي عَلَى الْعَبْدِ أَن يُعَامَلَ النَّاسَ بِمَا يُحِبُّ أَن يُعَامَلَ بِهِ. تو بندے کے اوپر واجب ہے کہ بندہ جیسے اپنے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو یہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. تو لہذا بندے کے اوپر بھی واجب ہے کہ بندہ جب لوگوں سے معاملات کرے اور ان معاملات کے اندر اگر بندوں سے کوئی چیز غلطی ہو جائے تو جس طریقے سے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے معاف فرمائے اس کی غلطی پر، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو معاف، اس کو بھی چاہیے کہ اپنے بندوں کو معاف فرمائے. کیوں کہ اس کی چاہت کیا ہے کہ اس کا جب گناہ ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. تو پھر اسے یہ بھی احساس رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ یعنی اس کے حق میں اگر کوئی چیز کر لیتا ہے تو اس کو اس کا دل بھی کشادہ رکھنا چاہیے، اور جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے رب سے، تو اب وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند کرے گا، اس کے ساتھ عفو و درگزری کا معاملہ کرے گا. خیر، اس تعلق سے یعنی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے 30 حکمتیں بیان کی ہیں. اگر آپ لوگوں کو تفصیلاً یہ چیزیں چاہیے تو آپ لوگ جو ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب مفتاح دار السعادہ آپ لوگ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ چیز مل جائے گی. اور انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ صفت یعنی تقدیر کا چوتھا مرتبہ الخلق پڑھیں گے. آج ہم جو ہے اسی درس پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر کے مسئلے میں ہمیں جو سلف کا اصول اور سلف کا منہج ہے اس پر قائم رکھے، اور تقدیر کے مسائل میں غور و خوض کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.